بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا علاء الدین، محمد شاہ خوارزم اور چنگیز خان کے درمیان پہلی جنگ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سقوط سمرقند بخارا۔ اسی اثناء میں جب جوچی اور دوسرے جرنیل اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ملک خوارزم کو تخت و تاراج کر رہے تھے، راستے میں آنے والے ہر شہر اور قلعے کے گرد محاصرہ ڈالتے اور قبضہ کر لیتے تھے۔ چنگیز خان اس وقت اپنی فوج کے مرکزی حصے کے ساتھ سلطان محمد خوارزم شاہ کے تعاقب میں سمرقند کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان وہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ سمرقند اس وقت ملک کا صدر مقام تھا اور ایک سرسبز و شاداب اور معروف شہر تھا۔ تاریخ کے سفر میں آگے بڑھنے سے قبل نقشے پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ محمد شاہ خوارزم کی سلطنت کا شمالی حصہ سرسبز و شاداب وادیوں پر مشتمل تھا اور نصف بے آب و گیا ریتلا میدان تھا۔ اس بنجر علاقے میں جاندار بہت کم تعداد میں پائے جاتے تھے، اس لیے شہر یا تو دریا کے کنارے آباد تھے یا پہاڑیوں میں۔ محمد شاہ خوارزم بلند پہاڑیوں میں سے ہوتا ہوا شمال میں سیحوں دریا کی طرف اترا۔ اس کا خیال تھا کہ یہیں رک کر مغلوں کا انتظار کیا جائے، لیکن چنگیز خان کے دماغ میں اس طرف کا سفر شامل نہ تھا۔ اس ریگستانی میدان کے آر پار دو عظیم دریائے سیحوں اور دریائے امو واقع تھے۔ اس کے قریب اسلامی دنیا کے بڑے بڑے قلعہ بند مراکز واقع تھے، جن میں بخارا اور سمرقند مشہور و معروف تھے۔ محمد شاہ بخارا میں تھا کہ اسے کوجند کے مغلوں کے قبضے میں جانے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جی پی نوجان جنوب کی سمت سے ٹراکسونیا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ خوارزم شاہ سیحوں دریا کے عقب میں ڈیرے جمائے بیٹھا تھا۔ اسے جنوب کی طرف سے کمک کی توقع تھی۔ جنگی تیاریوں کے پیش نظر اس نے ایک محصول عائد کیا جس سے جنگ کے اخراجات پورے کیے جانے تھے۔ جب خوارزم شاہ جنوب کی سمت سے امداد کی توقع کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت جی پی نوجان چنگیز خان کے احکام بجا لاتے ہوئے ان دستوں کا صفایا کرنے پر مامور تھا جنہوں نے خوارزم شاہ کی طرف جانے والے راستوں کی حفاظت کرنا تھی۔ جی پی نوجان کے ساتھ صرف 20,000 جنگجو تھے، لیکن یہ اطلاع خوارزم شاہ کے علم میں نہ تھی۔ ہر طرف سے مغلوں کی پیش قدمی کی تشویشناک اطلاعات آ رہی تھیں۔ ان حالات میں جب سمرقند اور بخارا دشمن کی براہ راست زد میں تھے، محمد شاہ نے پہلی غلطی کو پھر دہرایا۔ اس نے اپنی فوج کا نصف حصہ ان دو شہروں کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کی اس حکمت عملی کا بظاہر مقصد یہ نظر آتا ہے کہ مغل ان شہروں کو فتح نہ کر پائیں اور فصیل کے اطراف لوٹ مار کر کے واپس لوٹ جائیں، لیکن یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ ایک بات طے تھی کہ محمد شاہ خوارزم نے جسے سکندر ثانی مشہور کیا گیا، حالانکہ یہ صرف قصیدہ گوئی ہی نظر آتی ہے، سپہ سالاری میں مغلوں سے مات کھائی۔ چنگیز کے بیٹوں کی مختلف اطراف سے پیش قدمی، لوٹ مار اور قتل و غارت کی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ ان کے ذمہ کام ہی خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ ان کی فوجی نقل و حرکت ایک طرح کا پردہ تھی۔
جس کی آڑ میں جی پی نوجان اور چنگیز خان کی اصل فوجیں حرکت میں آ رہی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چنگیز خان کبھی سیحوں دریا کے سامنے نمودار نہ ہوا۔ وہ مغلوں کے لشکر میسرہ کی آڑ میں نظروں سے اوجھل تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے دریا کو کہاں سے پار کیا یا نہ کیا اور کس طرف کیا، جبکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ اس نے قزل کم صحرا کا لمبا چکر لگایا ہوگا، کیونکہ جب وہ صحرا سے نمودار ہوا تو اس کا رخ بخارا کی جانب تھا۔ اس کی پیش قدمی اس قدر تیز تھی کہ راستے میں جو چھوٹے چھوٹے قصبے آئے اس نے ان کی طرف توجہ نہ کی، صرف اپنے گھوڑوں کے لیے پانی طلب کیا۔ اس کی منزل بخارا تھی۔ وہ سلطان محمد شاہ خوارزم کو جا لینا چاہتا تھا۔ ان حالات میں محمد شاہ خوارزم کے لیے صورتحال کچھ یوں تھی۔ محمد شاہ خوارزم کے جنوب میں اس کی اپنی فوجیں تھیں اور جنوب اور مشرق کے درمیان کمک کے دستے تھے، اور جنوب اور مغرب کے درمیان جلال الدین کی مدد تھی، جبکہ مشرقی سمت سے جی پی نوجان یلغار کر رہا تھا اور مغرب کی طرف سے چنگیز خان یلغار کر رہا تھا۔ محمد شاہ خوارزم ایران سے رابطے میں تھا، شمال کی طرف خراسان سے بھی رابطے میں تھا۔ اس خاکے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد شاہ خوارزم کو خیال آیا کہ اگر وہ وہیں بخارا میں ہی بیٹھا رہا تو چنگیز خان اور جی پی نوجان کی یلغار کی صورت میں اس کا رابطہ جنوب کی فوجوں، کمک کے دستوں، جلال الدین اس کے بیٹے کی مدد، ایران، خراسان سے رابطوں کے منقطع ہونے کی صورت میں ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے فوج کا کچھ حصہ بخارا اور کچھ سمرقند کی حفاظت کے لیے روانہ کیا اور خود اپنے حرم اور محافظ دستوں کے ہمراہ سمرقند سے نکل کھڑا ہوا۔ جب چنگیز منزلوں پر منزلیں مارتا بخارا پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ محمد شاہ خوارزم وہاں سے جا چکا ہے۔ اب اس کے سامنے اپنے وقت کا ایک معروف تہذیبی مرکز کھڑا تھا، جس کی حفاظتی فصیل 36 میل لمبی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت نہر بہتی تھی، جس کے کناروں پر باغات، محلات اور آبادیاں تھیں۔ اس شہر کو کئی اماموں، سیدوں اور مفسرین کا جنم گڑھ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس شہر کا دفاع ترکوں اور ایرانیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کی تعداد 20,000 بیان کی جاتی تھی۔ اس شہر کی فصیل اس قدر مضبوط تھی کہ اگر اس شہر کے محافظوں کی ہمتیں بھی اس کی فصیلوں کی طرح مضبوط ہوتیں تو مغلوں کے لیے اس شہر پر یوں قبضہ کرنا ممکن نہ تھا۔ بخارا کی طرف بڑھتے ہوئے چنگیز خان جب زرنک یا زرنوک کے مقام پر پہنچا، اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تولی بھی باپ کے ہم رکاب تھا۔ وہ جنگی مہارت حاصل کرنے کی غرض سے یہ نظارہ کر رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے ایک مسلم حاجب کو اہل شہر کے پاس بھیجا کہ اگر وہ فرما برداری اور اطاعت قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اہل شہر متضاد رائے کا شکار تھے۔ بعض کی رائے تھی کہ ذلت کی اطاعت کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر ہوگا، کچھ صلح پر آمادہ تھے۔ بہرحال ان کا مشورہ یہ تھا کہ جو شخص ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آیا ہے اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر سفیر نے اہل شہر سے یوں خطاب کیا، اے اہل شہر، میں آپ کی طرح مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ لوگ خاقان اعظم کی اطاعت قبول کر لیں تو آپ سے کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، بصورت دیگر آپ کا شہر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔
اس کی باتوں نے اہل شہر کو مابا اطاعت کیا اور انہوں نے ایک وفد خاقان اعظم کے دربار میں اظہاری و وفاداری کے لیے بھیج دیا۔ چنگیز خان نے اس وفد کو خوش آمدید کہا۔ اہل شہر کو عام معافی دے دی گئی۔ نوجوانوں کو حسب معمول فوج میں خدمات کے لیے بھرتی کر لیا گیا۔ اس شہر کو امان ملنے پر خوش قسمت شہر قرار دیا گیا۔ مفتوح علاقوں میں سے ایک کام کا آدمی لینے کی چنگیز خان کی عادت تھی، چنانچہ زرنک سے بھی ایک شخص جو صحرائی راستوں کا ماہر تھا ہمراہ لے لیا گیا۔ جس راستے سے چنگیز خان آگے بڑھا وہ بعد میں خان روڈ کہلائی۔ زمانہ امن میں یہی راستہ سوداگروں اور تاجروں کے زیر استعمال رہا۔ ماہ محرم 617 ہجری یا ماہ مارچ 1220 میں چنگیز خان اور صوبیدائی نے بخارا کو گھیرے میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ خوارزم شاہی فوج کے کئی نامور جرنیل اس وقت شہر میں موجود تھے۔ ان جرنیلوں میں کوک خان، خمیدہ انور، سونج خان اور کشلی خان شامل ہیں۔ ان جرنیلوں نے پہلی رات 20,000 فوج کے ساتھ منگولوں پر شب خون مارا۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ اس حملے کی مغلوں کو پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی۔ مغل چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ترک شہر سے باہر آئے مغل ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کی تکا بوٹی کر ڈالی۔ اس دلدوز واقعے نے اہل شہر کو مزید ہراساں کیا۔ اب ان کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ چنگیز خان نے صحیح کہا تھا، فصیل کی مضبوطی قلعہ کے محافظین کی ہمت کے برابر ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ چنانچہ اہل شہر کا وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور رحم کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے انہیں معاف کر دیا اور وفد کو کہا کہ وہ شہر دیکھنا چاہتا ہے۔ شہر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اہل شہر کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ صرف قلعہ دار اپنے چیدہ سپاہیوں کے ساتھ قلعہ بند ہوا اور اس نے مغلوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ مغلوں نے قلعے کا محاصرہ کر کے آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے، جس سے اطراف کی چھتوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ مغل سوار شتر بے مہار کی طرح شہر میں داخل ہو گئے۔ غلے کے گوداموں اور ذخیروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کتب خانوں میں سے نادر کتابیں نکال کر جلا دی گئیں اور ان کتب خانوں میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ مسلمان بے کسی اور بد نصیبی کی تصویر بنے نظر آتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن پاک کے اوراق جلائے گئے اور گھوڑوں کے سمو تلے روندے گئے۔ چنگیز خان جب پھرتے پھراتے جامع مسجد بخارا کے سامنے پہنچا، لگام کھینچی اور پوچھا، کیا یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ جواب دیا گیا، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ وہ فوراً زینوں پر گھوڑا دوڑا کر مسجد کے اندر پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر مسجد کے منبر پر چڑھ گیا۔ اس کی تقلید میں منگول لشکر جامع مسجد کے تقدس کو اپنے گھوڑوں تلے رونتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ چنگیز خان جوتوں سمیت منبر پر چڑھ بیٹھا۔ اس نے کالے منقش چمڑے کی زرہ اور چمڑے کا خود پہنا ہوا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں علماء و فضلاء کو خطاب کیا۔ چنگیز خان کے خطاب کے ابتدائی الفاظ یوں تھے کہ گھاس کٹ چکی ہے، اپنے گھوڑوں کو چارہ دو۔ اس نے کہا، میں اس جگہ محض اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تمہارے عیاش اور نالائق حکمرانوں کی سزا دوں۔
اگر تمہیں جانیں پیاری ہیں تو اپنی تمام دولت میرے سپاہیوں کے قدموں میں ڈھیر کر دو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مذہب کے بارے میں اپنے سوال کے جواب میں اس نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ حج بیت اللہ ایک بڑی غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیلی چھتری والی آسمانی طاقت کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں بلکہ ہر کونے میں ہے۔ مقامی اہل بخارا اسے عذاب الہی قرار دے رہے تھے اور اس کو سننے اور اس کے احکام پر عمل درآمد پر مجبور تھے۔ ہر دور میں مورخ چنگیز خان کی تقریر کے الفاظ کی مختلف تعبیر کرتے چلے آئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ یہاں صرف اس لیے آیا کہ وہ یہاں عوام کو خبردار کرے اور بتائے کہ وہ اس کی فوج کے لیے سامان رسد مہیا کریں۔ مزید یہ کہ فصلیں کٹ چکی ہیں، لہٰذا اس کی فوجوں کو چارہ فراہم کیا جائے۔ چنگیز خان کے یہ الفاظ سن کر کئی عالم فاضل حضرات نے خود بھی اور دوسروں کو گندم اور دانوں کے ذخیروں کے منہ کھولنے کا مشورہ دیا، لیکن اس سے قبل ہی منگول سپاہی ان کے دلوں پر قابض ہو چکے تھے۔ اس دور میں بیٹھ کر اگر چنگیز خان کے سامان رسد والے الفاظ کا تجزیہ کیا جائے تو دل قطعی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ چنگیز خان جیسا لیڈر صرف سامان رسد اور اپنے گھوڑوں کے چارے کے لیے ہزاروں افراد کو خاک و خون میں تڑپا کر ہزاروں میل دور چلا آیا۔ شروع میں تو یہ جنگ انتقام کے نام پر شروع کی گئی، لیکن رفتہ رفتہ ایک نظریاتی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ جب چنگیز خان نے دین اسلام کے بنیادی رکن حج پر طعن و تشیین کی، اس سے اس کی دنیا اسلام کے بارے میں ذہنیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ مسلم حکمران اگر ہوش کے ناخن لیتے اور فرمان الہی کی روشنی میں اپنے گھوڑے تیار رکھتے تو انہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ مسلم علماء، حکماء اور فاضل بھی بری الذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو فروعی معاملات میں الجھا کر دین کی کوئی خدمت نہیں کی اور جہاد جیسے فرض سے غافل رہے۔ آج بھی مسلم امہ کم و بیش انہی حالات سے دوچار ہے۔ بخارا کے دو معتبر امام شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے جامع مسجد پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عالم فاضل حضرات منگول گھوڑوں کی باغیں تھامے کھڑے انہیں ان ریلوں میں رکھ کر دانے پیش کر رہے ہیں جن میں چند روز قبل قرآن مجید رکھے جاتے تھے۔ شہر بھر سے رقص کرنے اور جسم فروشی کرنے والی عورتوں کو مسجد کے صحن میں نچایا جا رہا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں حالت نزاع کی طرح کی اداکاری سے بھرپور رقص پیش کرنے کو کہا گیا۔ منگول شراب کے نشے میں دھت گا اور ناچ رہے تھے۔ امام حسن زیدہ اور امام رکن الدین امام زادہ سے منسوب تاریخی مکالمہ ہے۔ یہ تو خدائے ذوالجلال کی آندھی ہے، یہاں بولنے کا مقام نہیں۔ کئی جگہوں پر ہم عصر مسلم مورخین سے منسوب لکھا گیا ہے کہ اگرچہ منگولوں نے عام خراج کو ضرور وصول کیا مگر بخارا کی بے قابو اور عام لوٹ مار کا کوئی خاص ثبوت نہیں ملتا۔ منگولوں کی عمومی تاریخ اور ان کے جنگی انداز سے اس مہذبانہ خیال کو نفی قرار دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا پر عیاں ہے کہ وحشی منگول اس وقت کی مہذب مسلم تہذیب پر جارحیت کے مرتکب ہوئے تھے اور انہوں نے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر مسلم آبادی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جب بخارا شہر کی حالت دیگر گوں تھی تو قلعہ دار جو ایک فوج کے ساتھ قلعے میں بند تھا اس کو خیال آیا
کہ جوں جوں دن گزریں گے اس کا راشن ختم ہونے پر ان کی حالت بگڑے گی، تو کیوں نہ منگولوں کو نقصان پہنچا کر مرا جائے۔ اس کے دستوں نے دن رات منگولوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کو جانی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان حملوں نے چنگیز خان کو برو فروختہ کر دیا۔ اس نے قلعے پر ہلہ بولنے اور اس کی فصیل مسمار کرنے کا حکم دیا۔ جن نوجوانوں کو بندی بنایا گیا تھا انہیں ہانک کر فوج کے سامنے بطور ڈھال کھڑا کر دیا گیا تاکہ منگول فوج کا جانی نقصان کم سے کم ہو۔ قلعے پر آگ کے گولوں کی بارش سے بخارا کی بیشتر عمارتیں جو لکڑی کی بنی ہوئی تھیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور آگ بجھائے نہ بجھتی تھی۔ جب شہر جل کر خاکستر ہو گیا تو چنگیز خان نے سمرقند کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ جانے سے قبل وہ ایک مرتبہ پھر منبر پر چڑھ بیٹھا اور مترجم کی مدد سے اہل شہر سے مخاطب ہوا۔ تمہارے بادشاہوں نے جرائم کیے ہیں، میں انہیں برباد کرنے آیا ہوں، جیسے میں نے دوسرے بادشاہوں کو روندا ہے۔ میں آسمانی قہر ہوں۔ جب مترجم اس کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ چنگیز خان مسلمانوں کو اہل شمشیر کی بجائے اہل قلم اور اہل ثنا تصور کر رہا تھا، جہاں سے وہ بہترین افراد اپنی فوج کے لیے بھرتی کر سکتا تھا۔ اس کے یہ الفاظ کہ تم نے یہ اچھا کام کیا کہ میری فوج کو غلہ فراہم کر دیا، چارہ اناج بہم پہنچانے کے بعد اپنی دولت منگول فوج کے حوالے کر دی۔ ایک مسلمان مورخ نے بخارا اور اس کے لوگوں کی زبوں حالی کی تصویر کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے۔ یہ دن بڑا عبرتناک تھا، ہر طرف مرد و زن کی آہ و بکاہ جاری تھی۔ منگول وحشیوں نے عورتوں کی ان کے رشتہ داروں کے سامنے آبرو ریزی کی، کچھ جان بچانے کی خاطر خاموش رہے اور جو بولے وہ جان گنوا بیٹھے۔ جب چنگیز خان عازم سمرقند ہوا، ادھر خوارزم شاہ سمرقند کے قلعے کی نئی فصیل بنوا رہا تھا۔ ابھی یہ فصیل مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ چنگیزی لشکر جرار سمرقند کے نواح میں پہنچ گیا۔ اس لشکر کی تعداد کچھ بھی رہی ہو، لیکن قیدیوں کے ایک جمع غفیر نے اس لشکر کو 4 گنا کر دیا تھا، جسے دیکھ کر خوارزمیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا ٹاپک ہوگا سمرقند کا محاصرہ اور چنگیز خان۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔